اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم نماز فجر میں حاضر ہیں اور اس کی برکات کو حاصل کیا ہے۔ سنن ترمذی شریف کی حدیث پاک آقا کائنات امام الانبیاء نے فرمایا، جس نے عشاء کی نماز پڑھی گویا اس نے آدھی رات قیام لیل کیا، اور پھر جس نے فجر کی نماز کو پڑھا گویا اس نے ساری رات قیام لیل کیا۔ اور رمضان کی پھر عظیم برکتیں اور رحمتیں اس میں نماز تراویح کا بھی ساتھ، جو بندہ اسے حاصل کر لیتا ہے وہ رمضان کی روح کو پا لیتا ہے۔ آج باب صدقہ سے ہم دو حدیث باقی تلاوت کریں گے۔ باب ما جاء فی صدقۃ علی ذی القربہ، وہ صدقہ جو قرابت داروں کو دیا جائے۔ اس کو روایت کرنے والے حضرت سلمان ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان سے 13 حدیث پاک مروی ہیں، جو ایک حدیث پاک ہے وہ امام بخاری ان سے لی ہے، اور ٹوٹل جو ان کی مرویات ہیں وہ 13 حدیث پاک ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یبلغ بہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر، فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی روزہ دار روزہ افطار کرے تو چاہے وہ کھجور سے روزہ افطار کرے، فإنها برکۃ، کیونکہ کھجور میں برکت رکھی گئی ہے۔ فإن لم یجد تمر، اگر وہ کھجور کو نہ پا سکے، فالماء فإنه طہور، تو پھر وہ پانی سے روزہ افطار کرے کیونکہ یہ پاک ہے۔ وقال الصدقۃ علی المسکین صدقۃ، امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ جو مسکین کو صدقہ دیا جاتا ہے وہ صرف صدقہ ہوتا ہے۔ وَهِيَ عَلَى ذِي رَحْمٍ صِنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ، فرمایا جو رشتہ دار کو دیا جاتا ہے، جو قرابت دار کو دیا جاتا ہے، وہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو صدقہ ہوتا ہے اور دوسرا رشتہ دار سے صلہ رحمی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کے پوچھتا ہے، یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتا دیں جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو عبادت اس حال میں کر کے اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہرا، نماز کو قائم کر، زکوٰۃ کو ادا کر اور رشتہ دار سے صلہ رحمی کر۔ جب اتنی بات اس نے سنی اٹھ کے چلا گیا۔ تو امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس نے ان باتوں پہ عمل کیا تو سمجھ لو کہ اس نے جنت کو پا لیا۔ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے گیا، امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا، کیا عائشہ پوچھنا ہے جو کچھ وہ پوچھ لیں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا کچھ وقت چاہیے۔ وہ اپنے باپ کے پاس گئی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، فرمایا کہ آج مجھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ جو کچھ پوچھنا چاہتی ہے پوچھ لے۔ تو بتائیں کیا پوچھوں؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنا، آقا معراج کی راز کی باتوں میں سے ایک بات بتا دے۔ تو آپ نے جب پوچھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو دو دلوں کو جوڑے، جو دو تعلق والوں کو جوڑے، ناراض تھے ان کو جوڑ دیا۔ تو عائشہ یہ معراج کی راز کی باتوں میں سے راز ہے، اللہ اس پہ راضی ہو جاتا ہے۔ جب سیدنا صدیق اکبر نے یہ سنا تو زاروں قطار رونے لگ گئے۔ اس میں تو بڑی خوشی والی بات ہے کہ جو دو دلوں کو جوڑ دی اللہ اس پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا، عائشہ
روح اس کا یہ ہے اور ایک روح اس کا دوسرا بھی ہے. جو جوڑے اللہ اس پہ راضی تو ہوتا ہے, لیکن جو توڑ دے اللہ اس پہ ناراض بھی تو ہوتا ہو. ہمارا ایک رخ یہ بھی ہے. اور دوسری آج کی حدیث پاک یہ رشتہ داروں کے ساتھ فرمایا, رشتہ داروں کو اگر صدقہ دیا جائے تو وہ صدقہ بھی ہوتا ہے, اس کے ساتھ صلہ رحمی بھی ہوتی ہے. اور دوسری حدیث پاک کو روایت کرنے والے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان کا مختصر تعارف گزر چکا ہے. مدینہ طیبہ میں امام الانبیاء جب تشریف لے گئے تو سب نے کوئی ہدیہ پیش کیا, تحفہ پیش کیا. تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ آپ کو لے کے چلی گئی. یا رسول اللہ, میرے پاس ساری زندگی کی کمائی یہ 10 سالہ بیٹا ہے, میں آپ کی بارگاہ میں اسے وقف کرتی ہوں, یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب شب و روز رہے تو امام الانبیاء نے پھر دعا فرمائی. فرمایا اللہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کثرت مال عطا فرما, ان کو کثرت اولاد عطا فرما, اور اے مالک انس بن مالک کو جنت میں داخل فرما. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 2 دعائیں قبول ہو گئی. اللہ نے بڑا مال بھی دیا اور اللہ نے کثرت اولاد سے نوازا ہے. اور میرا یہ یقین ہے مصطفیٰ نے فرمایا ہوا ہے اللہ تیسری دعا بھی قبول فرمائے گا. آپ سے 2286 حدیث پاک مرویات ہیں, جن میں سے 180 حدیث پاک بخاری اور مسلم میں ہیں. امام بخاری نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 80 حدیث کو لیا ہے, اور امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 90 حدیثوں کو لیا ہے. ان کو متفقن علیہ حدیث کہتے ہیں جو بخاری اور مسلم دونوں لیں, اور ٹوٹل آپ سے مرویات 2280 ہیں. ان انس قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کائنات امام الانبیاء کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں ای صوم افضل بعد رمضان, یا رسول اللہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال الشعبان لتعظیم رمضان, فرمایا شعبان کے وہ روزے جو رمضان کی تعظیم میں رکھے جائیں, جو رمضان کی عظمت میں رکھے جائیں, جو رمضان کی استقبال میں رکھے جائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہی روزے ہیں جو رمضان کی استقبال میں رکھے جائیں. قال فأي صدقة افضل, تو پوچھا گیا یا رسول اللہ افضل صدقہ کون سا ہے؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل الصدقۃ فی الرمضان, فرمایا افضل صدقہ وہ ہے جو رمضان مبارک میں کیا جائے. اسی لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رمضان مبارک میں 10 سے صحابت بڑھ جاتا. امام الانبیاء صحابت فرماتے, وہ علم کی صحابت ہے, وہ جود و سخا کی صحابت ہے, وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عبادات کی صحابت ہے, تزکیہ نفس کی صحابت ہے, صحابہ کرام کو اعمال سکھانے کی صحابت ہے, مال کی صحابت ہے, قرآن کی تعلیم کی صحابت ہے. یہی درس ہے ہمارے لیے کہ ہم رمضان کی ہر گھڑی کو نعمت جانتے ہوئے, انعام جانتے ہوئے اس میں اعمال صالحہ کر کے اپنے اللہ کو راضی کر لیں. جب خدا راضی ہوگا تو دونوں جہاں کی نعمتیں ہمیں میسر ہوں گی. اللہ میری اور آپ کی عاجزی قبول فرمائے.